ہوائے سروش میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں شکیل احمد سلفی۔ آج ہم بدلتا ہندوستان سیریز کی دوسری قسط لے کر حاضر ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سوسائٹی میں، ملک میں بعض برائیاں نیو نارمل بن جاتی ہیں۔ جو چیز کبھی غلط سمجھی جاتی تھی دھیرے دھیرے وہ پورے معاشرے کا معمول بن جاتی ہے، اور پھر لوگ اس کے بارے میں سوال اٹھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیا کیا بدل رہا ہے، تبدیلی کیسی ہو رہی ہے؟ اچھی تبدیلی بھی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، انفراسٹرکچر تیار ہو رہے ہیں، ملک بہت ترقی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری سوچ اور ہماری فکر میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا اختلاف رائے اور دشمنی ایک ہی چیز ہے؟ کیا ہم ڈیسنٹ کو دشمنی بنا چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے سے مخالف رائے رکھنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ اختلاف رائے ہر زندہ معاشرے کی علامت ہے۔ جہاں ہر شخص ایک ہی بات سوچے، ایک ہی بات کہے اور ایک ہی رائے رکھے، تو وہاں جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ ہندوستان کی روح، اس کی جو ڈائیورسٹی ہے، اس کا جو تنوع ہے، وہ ہندوستان کی روح ہے۔ مختلف مذاہب، مختلف زبانیں، مختلف ثقافتیں اور مختلف سیاسی نظریات۔ ہمارے آئین سازوں نے اختلاف رائے کی اہمیت کو سمجھا تھا، اس لیے اظہار رائے کی آزادی کو فنڈامنٹل رائٹ یا بنیادی حق قرار دیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ دلیل کو دبایا نہیں جائے، بلکہ مکالمہ اور ڈائیلاگ کے ذریعے صحیح راستہ اختیار کیا جائے اور صحیح منزل تک پہنچا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج کا ماحول دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کھولیے، ٹی وی ڈیبیٹس دیکھیے، سیاسی جلسے سنیے، حتیٰ کہ اپنے ارد گرد ہونے والی گفتگو بھی اگر سنیے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اس میں دلیل نظر آتی ہے یا الزام نظر آتا ہے یا نفرت نظر آتی ہے؟ بہت سے ایسے واقعات لگاتار ہوتے رہے ہیں ملک میں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب اختلاف رائے کو بالکل دشمنی سمجھ لیا گیا ہے۔ زیادہ دن نہیں ہوئے 2019-20 میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف شاہین باغ میں بہت بڑا اور بہت طویل احتجاج ہوا۔ ظاہر احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، عدالتیں بھی اس کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن احتجاج کرنے والوں کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، ان پر جو لیبل لگایا گیا اور جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مخالف آواز کو، اپنے سے الگ رائے رکھنے والے کی آواز کو سننے کے عادی نہیں رہ گئے۔ اب اس کی ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی مختلف رائے رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ دشمن ہے۔ کسان تحریک میں بھی یہی ہوا۔ ہزاروں کسان مہینوں احتجاج کرتے رہے اور ان پر بھی طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے، اور ایک ایسا نیریٹو سیٹ کر دیا گیا، بن گیا کہ پورا ملک اس کو تسلیم کرنے لگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسانوں کی باتیں مان لی گئیں، شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی بات سنی نہیں گئی، اور آج تک جو لوگ اس میں لیڈنگ رول میں تھے یا جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، وہ اس کی سزا آج بھی بھگت رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ملک کی صورتحال ہے، اور ہر جگہ آپ کو یہ صورتحال نظر آئے گی۔ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، جو ہماری جامعات ہیں، یہ ہر زمانے میں آزادانہ سوچ کی علامت رہی ہیں، اور ہمیشہ وہاں پہ ایک ہیلدی ڈسکشن، ہیلدی ڈائیلاگ، صحت مند مکالمہ ہوتا رہا ہے، جس سے طرح طرح کی رائیں سامنے آنے کے بعد صحیح نتیجے پر پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟
آج یہ ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیز اور جامعات کو بھی اختلاف رائے کی جگہ سے بدل کے دشمنی کی جگہ بنا دیا گیا ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ، JNU، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی اور مختلف جامعات میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ان سے دشمنی کر لینا اور اس طریقے سے ان کو ملک دشمن قرار دینا، غدار قرار دینا، یہ کسی طریقے سے صحیح رویہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر جامعات اور یونیورسٹیز کو ہیلدی ڈائلاگ کی جگہ نہیں رہنے دیا گیا تو اس کا نقصان صرف کیمپس تک محدود نہیں ہوگا، کیونکہ وہی طلبہ جو آج وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، جو اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، جو اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، اگر اس پہ ڈسکشن نہیں ہوا، اگر اس کو دشمنی میں بدل دیا گیا تو یہی طلبہ کل صحافی بنیں گے، استاد بنیں گے، افسر بنیں گے، پارلیمنٹرین بنیں گے. تو پھر اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ اختلاف رائے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، اور یہ چیز جمہوریت کے لیے انتہائی نقصان دہ. آج ساری لڑائی سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے. آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیجیے، آپ کو اس میں دلیل کم نظر آئے گی، بلکہ نہیں نظر آئے گی، گالی زیادہ نظر آئے گی، نفرت زیادہ نظر آئے گی. تو یہ صورتحال بنا دی گئی ہے. جو لوگ خاص طور سے جو حکومت کا نیریٹو ہے، حکومت کا جو بیانیہ ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں یا اس سے الگ اپنی رائے رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، تو کھلے طور پر ان کو پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں. ان کو ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے، ان کو غدار کہا جاتا ہے، ان کو اربن نکسل کہا جاتا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہا جاتا ہے، لیکن ڈائلاگ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. یہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے آئین نے ہر ہندوستانی کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنی رائے رکھنے کا اختیار دیا ہے، حق دیا ہے، اور یہ اس کا بنیادی حق ہے، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ. سپریم کورٹ بھی اپنے کئی فیصلوں میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کی روح ہے. لیکن ایک طرف عدالتوں کے فیصلے ہیں، عدالتوں کے تبصرے ہیں، اور ایک طرف سماج اور حکومت کا رویہ ہے. ابھی پارلیمنٹ کی جو صورتحال ہے، پہلے بھی پارلیمنٹ میں ظاہر ہے کہ اختلاف ہوتے تھے، بڑی بڑی تنقیدیں ہوتی تھی، بڑے بڑے لیڈران ہوتے تھے، بہت ٹینس ماحول ہوتا تھا، ایک دوسرے پر الزام لگتا تھا، لیکن وہ آج تک ذاتی دشمنی میں نہیں بدلا. لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ بالکل اب تو لگتا ہی نہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتا ہے، کوئی بحث ہوتی ہے، یا مخالف جو لوگ ہیں، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کی آواز تو سننا بھی اب گوارا نہیں کیا جاتا ہے. تو جب یہ صورتحال بن جائے گی تو ملک میں یک رنگی آئے گی، اور یہ یک رنگی اس ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ. اس پورے ماحول کا سب سے برا اثر جو ہے وہ نوجوانوں پر پڑتا ہے، اس لیے کہ طلبہ اور نوجوان صرف کتابوں سے نہیں سیکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹی وی اور روزمرہ کی گفتگو سے سنتے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ شور دلیل پر بھاری ہے، گالی شائستگی سے زیادہ مقبول ہے، تو وہ بھی وہی طرز عمل اختیار کرنے لگتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک رجحان ہے اور یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. سوال یہ کہ اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ افراد کے بجائے اصولوں کا ساتھ دیا جانا چاہیے. اختلاف سننے اور اختلاف برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور سوشل میڈیا پر ہر خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لینی چاہیے. اس سوشل میڈیا نے بھی بڑی تباہیاں لائی ہیں. پھر یہ ہے کہ بہت اہم بات ہے کہ تعلیمی اداروں کو ایک بار پھر مکالمے کا مرکز بنانا چاہیے، ڈائلاگ کا مرکز بنانا چاہیے. وہاں ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص، ہر اسٹوڈنٹ، ہر طالب علم، ہر ٹیچر اپنی رائے آزادانہ طور پر رکھ سکے، اور اس کا مخالف بھی اس کا جواب دے سکے، وہ بھی اپنی بات کو بغیر
दुश्मनी पैदा किए हुए अपनी बात को सामने ला सके, ये बहुत ज़रूरी है। और एक और आखिरी बात ये है कि बच्चों को कामयाब सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि बच्चों को ज़िम्मेदार शहरी बनाना है। ये भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है। देखिए, जमहूरियत सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। जमहूरियत एक तहजीब है, जमहूरियत एक अखलाक है, जमहूरियत एक रवैया है। जमहूरियत हमें सिखाती है कि इख्तलाफ के बावजूद कैसे साथ रहा जा सकता है। हम आज इख्तलाफ को दुश्मनी में बदल देंगे तो कल यही हमारी शनाख्त बन जाएगी, और जिस मुआशरे, जिस सोसाइटी की शनाख्त दलील के बजाय दुश्मनी बन जाए, वो तरक्की तो कर सकता है लेकिन मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि किस तरीक़े से इख्तिलाफ़ राय को सुना जाए, उस पर बहस की जाए और उसका जवाब उसी संजीदगी से, उसी शाइस्तगी से दिया जाए। जब तक इख्तिलाफ़ राय को मंजूर नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा, उसको सोसाइटी में स्पेस नहीं मिलेगा, तो माहौल दिन ब दिन और ख़राब होगा। इसलिए इस बात की बहुत ज़रूरत है कि डिसेंट को और इख्तिलाफ़ राय को सुना जाए, उसको समझा जाए। आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में, अगली किस्त में हम बात करेंगे, उसका मौजू होगा कानून की हुक्मरानी या अवामी जज्बात। इंसाफ का असल मेयार क्या होना चाहिए? आपके जहन में भी अगर कोई मौजू हो आपके ख्याल में जिस पर गुफ्तगू की जानी चाहिए तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि अगले एपिसोड में, अगली किस्त में हम उसको ही मौजू बना लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।